اس طلباء و طالبات سر عبد الستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ 12واں سبق ہے بھارت میں ہونے والی تبدیلی حصہ دوم۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے، بیانات دوبارہ لکھیے۔ بھارتی حکومت نے 1995 میں محکمہ صحت کے توسط سے ڈیش مہم کا آغاز کیا۔ اس کا جواب ہے پلس پولیو۔ دوسرا ہے ڈیش ریاست میں مکمل خواندگی کا پہلا ضلع ایرناکولم تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے کیرلا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل سے غلط جوڑی تلاش کر کے کیجیے اور درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ غلط جوڑی ہے جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم، سیس کیپ کچھوے کے لیے تحفظ کے لیے بنائی گئی تنظیم۔ صحیح جوڑی ہے جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم، پریم ساگر مستری۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تاریخی واقعے، مقامات، اشخاص کے نام۔ انسانی حقوق ایکٹ کا تحفظ ایکٹ کا قیام 1993۔ کس کھلاڑی کو بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ سچن تیندولکر۔ گھریلو تشدد ایکٹ منظور ہوا 2005۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ سچن تیندولکر کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا کیونکہ انہوں نے کھیل میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل کے تصوری خاکے کو مکمل کیجیے۔ کھیل ایوارڈ خطاب۔ اس کا جواب ہے ارجن ایوارڈ، راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ، دروناچاریہ ایوارڈ، مولانا ابوالکلام آزاد ٹرافی، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ سوال نمبر 4 ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے اسپیڈ پوسٹ۔ محکمہ ڈاک نے اسپیڈ پوسٹ کی خدمات شروع کر کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ خدمت 1986 میں شروع کی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر ماہ 3 کروڑ سے زیادہ خطوط اور پارسل بھیجے جاتے ہیں۔ محکمہ ڈاک بھیجنے والے کے موبائل فون پر کامیاب ترسیل کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس سہولت نے اسپیڈ پوسٹ کو مزید قابل اعتماد بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ڈاک اب کوریئر کی خدمات بھی پیش کرتا ہے، جیسے پاسپورٹ کی ترسیل، بزنس پارسل، کیش آن ڈیلیوری، لاجسٹک اور ایئر فریٹ وغیرہ۔ پہلے صارفین کو تحفے، تحائف اور مضامین اور خطوط کو خود پیکنگ کرنا پڑتا تھا۔ اب پوسٹ آفس اضافی چارج پر پیکنگ سروس شروع کرتا ہے۔ اس سے محکمہ ڈاک کے کاروبار میں اضافہ ہوا۔ گنگا کا پانی گنگا جل پہنچانے کا آغاز 2016 کے بعد شروع ہوا۔ سوال دوسرا ہے، فضائی آلودگی۔ بھارت کی بیشتر ریاستیں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آٹو موبائل سے ہونے والی آلودگی بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے۔ سینٹر برائے سائنس اور ماحولیات نامی ادارے نے دہلی میں آلودگی کے مسئلے کا مطالعہ کیا اور عوام کو اس کی شدت سے آگہی کیا۔ فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ آٹو موبائل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ سڑک پر خراب گاڑیاں چلانے والے گاڑیاں جو زہریلی گیسوں اور کاربن کے ذرات پر مشتمل اخراج کا سبب بنتی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے دہلی میں ورثے کی یادگاریں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تیسرا ہے، پولیو کا خاتمہ۔ 1995 میں بھارت سرکار نے محکمہ صحت عامہ کے ذریعے پلس پولیو مہم کے نام سے شروع کی۔ بھارت سرکار نے یہ مہم عالمی ادارہ صحت، یونیسیف اور عالمی روٹری ٹیم کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر جاری کی تھی۔ اس مہم کا اہم مقصد تھا کہ 5 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو پولیو ویکسین پلائے بغیر نہ چھوڑیں۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جیسے گھر گھر وزٹ دینا، بیداری کیمپ اور مختلف میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر اشتہار دیے گئے وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ ریاستی حکومت نے جنس کے ٹیسٹ پر پابندی عائد کر دی۔ اس کی وجہ ہے 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں مردم شماری کا تناسب تشویشناک ہے۔ لڑکیوں کا تناسب بہت کم ہے۔ 0 سے 4 سال کی عمر کے لڑکوں میں 1000 لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی تعداد 914 ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک سنگین معاشرتی صورتحال کا انتباہ تھی۔ متعدد خواتین تنظیموں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آواز اٹھائی۔ تیسرا ہے، لڑکیوں کی پیدائش کو بڑھانے کے لیے حکومت بہت سے حوصلہ مند اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومت نے لیک لداخی پروگرام کے نام سے اسکیم جاری کی۔ 31 اگست 2013 میں پونا میونسپل کارپوریشن PMC کی جنرل باڈی نے لڑکی کی پیدائش پر سرپرستوں کو 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ 5واں اس اسکیم کا نام لاڑکی لیک دت یوجنا ماجی کنیا بھاگیہ شری اسکیم مہاراشٹر سرکار نے شروع کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت مہاراشٹر نے جنس کی پیشگوئی کے ٹیسٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سوال نمبر 6، اپنی رائے دیجیے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ورثے والے مقامات کی دیکھ بھال کریں۔
اس کا جواب ہے ورثے کی حفاظت دیکھ بھال کے لیے انڈین نیشنل ٹرسٹ برائے آرٹ اینڈ کلچر ہیریٹیج نامی انسٹیٹیوٹ دہلی 1984 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے کا مرکزی دفتر دہلی میں ہے۔ یہ ادارہ ورثے کی حفاظت اور لوگوں میں اس کے متعلق بیداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارت بھر میں اس کی 200 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ پچھلے 35 سالوں میں اس ٹرسٹ نے قدرتی ورثے اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ غیر ملکوی ورثے کی حفاظت ٹھوس شکل میں کی ہے۔ یونیسکو نے راجستھان کے پنک سٹی جے پور کے ہوا محل کو ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ دہلی کے لال قلعہ، آگرہ کا تاج محل، ممبئی کا گیٹ وے آف انڈیا اور بادشاہ وقت کے بنائے ہوئے قلعے وغیرہ ہمارے لیے ثقافتی ورثہ ہے۔ اس ورثے کی حفاظت کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل سوالوں کے جوابات تفصیل سے لکھیے۔ حکومت ہند کی کھیل کی پالیسی کو واضح کیجیے۔ حکومت ہند نے 2001 میں قومی کھیلوں کی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے درج ذیل مقاصد ہیں: کھیل کو بھارت کے تمام حصوں تک لے جانا، کھلاڑیوں کی خصوصی مہارت پیدا کرنے میں مدد فراہم کرنا، کھیل اور بنیادی کھیلوں کی سہولیات کی تعمیر، قومی اسپورٹس فیڈریشن کی مدد کرنا، کھیل کی مدد سے ہنر کی تلاش، لوگوں کے مابین کھیلوں کی اہمیت اور کھیلوں میں دلچسپی کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے صنعتی اداروں، کارپوریٹ اور نجی اداروں سے تعاون کا آغاز کیا۔ 2011 میں حکومت ہند نے آؤ اور کھیلو کم اینڈ پلے کے نام سے ایک اسکیم کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے تحت دہلی میں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا SAI کے ذریعے دہلی میں 5 اسپورٹس کمپلیکس مقامی نوجوانوں کے لیے دستیاب کیے گئے تھے۔ انہیں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے تحت تربیت کا مواقع فراہم کیا گیا تھا۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے منی پور میں 2018 میں نیشنل اسپورٹس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس یونیورسٹی میں کھیل سے متعلق مختلف پیشہ ورانہ تربیت سینٹر قائم کیا گیا۔ کھیل کود کے مختلف کورسز شروع کیے گئے۔ کھیل سے متعلق تحقیق، کھیل کی نفسیات جیسی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ حکومت ہند کی وزارت صحت کے ذریعے سیاحوں کو راغب کرنے کے کون سے پروگرام اور سہولیات دی گئی؟ اس کا جواب ہے، حکومت ہند دوسرے ممالک سے آنے والے سیاح کی سہولیات کے لیے بہت فکر مند ہے، اس لیے انہیں سہولیات دی جاتی ہے۔ امور خارجہ کی 3 وزارتوں نے مل کر ای ویزا کی سہولت دی، جس میں ای بزنس، ای میڈیکل ویزا شامل ہیں۔ سیاحوں کو موبائل پر نہ صرف ہندی انگریزی ترجمہ زبان بلکہ دیگر 10 غیر ملکی زبانوں میں 24 ہفتوں کے دوران 24 گھنٹہ موبائل پر معلومات فراہم کی جاتی ہے کرنے والی ایک سروس شروع کی گئی۔ ان زبانوں میں عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، جاپانی، کورین، چینی، روسی اور اسپانوی شامل ہیں۔ یہ معلومات ہمیں وزارت صحت نے فراہم کی ہے۔ اس سہولت کے لیے سیاحوں کو 1363 نمبر ڈائل کرنا پڑے گا۔ سیاحوں کو عربی، فرانسیسی، جرمن، اطالوی، جاپانی، کورین، چینی، روسی اور اسپانوی زبان میں معلومات دی جاتی ہے۔ سیاحوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اشتہاری مہم اتلیہ بھارت شروع کی گئی تھی، جسے بڑے پیمانے پر جگہ جگہ آویزہ کیا گیا تھا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں منفرد نوعیت اور ثقافت کے مقامات کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ڈسکوری چینل پر مختلف مقامات کو پیش کیا گیا۔ 100 دوردرشن پروگرام کے ذریعے 13 قسم کے زیارت کے سفر کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں ہمالیہ، ساحلی علاقوں، بدھ مت کے مراکز وغیرہ دورے شامل ہیں۔ سودش درشن یا پرساد اسکیم کے تحت آپ 95 مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ ان میں وہ روحانی مراکز بھی شامل ہیں جہاں لوگ 2 سال جانا ثواب سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔